برائے صالح سوراخ جو مجھے مرحومین شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم وبالصواب سورتين هاتين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم عجل لوليك الفرج اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود بحق حسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عبادت و دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بیمارہ دی شفا واسطے بھی باواز بلند صلوات حاضرین مجلس بانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے باواز بلند صلوات حجت دوران امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے باواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بذت مني من رضاها فقد رضاني ومن رضاني فقد رضا الله صلوات دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حضرات صحت حاجہ عبادت شمار فرما جو حاجات لے کے آئے ہیں پروردگار عالم اس سے کر دی برکت پوریاں فرما جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر عبادت صدقے دور فرما مالک اس سے کر دی برکت نال سارے شہروں اتفاق اتحاد اور معرفت نبی و آل نبی عطا فرما ایک صلوات پڑھو بآواز بلند ہر مسلمان خواہش مند ہے جنت سنی مسلمان ہوئے یا شیعہ
دیوبندی ہوئے یا اہل حدیث سب خواہش مند نے جنت جڑے ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہیں انہوں دا مقصد بھی جنت جڑے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں انہوں دا مقصد بھی جنت جڑے مجلس عزا اور میلاد مصطفیٰ دے جلوس برآمد کرتے ہیں انہوں دا مقصد بھی جنت تے جڑے انہاں ڈکدے انہوں کو پوچھئے وہ کیوں ڈک رہے تو آدھے نصیب میں جنت جائے تو پھر جنت کون جائے گا؟ جنت صرف ہو جائے گا جس تے اللہ راضی جس تے اللہ راضی نہیں تو جنت نہیں جا سکتا سارا جہان بھی ناراض ہوئے صرف اللہ بندے تے راضی ہوئے بندہ جنتی سارا جہان راضی ہوئے تے صرف اللہ ناراض ہوئے بندہ جنت نہیں جا سکتا جنت واسطے سب تو پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ اللہ بندے تے راضی ہو جائے اگر اللہ دی رضا تو بغیر جنت لبدی ہوندی تے ہر کسی واسطے رضی اللہ دے رٹے نہ ہوندے ہیں نہیں اس واسطے یا اللہ راضی ہو جنت تے جان یا اللہ اشرف فاطمیہ دے ضمن اس مجلس سے مومنین کرام سمیت میرے پوچھتے ہیں تیری رضا کیا ہے آج ہی پتہ لگ گئے تو راضی ہو میں تے جنت لبدی تو راضی نہ ہو میں تے جنت نہیں لبدی یا اللہ تیری رضا کیا اسی تے راضی کرنا چاہتے ہیں آواز قدرت آئے گی بزبان مصطفیٰ اللہ اس سوال دا جواب دیتو ہے اپنے حبیب دی زبان حضور دی حدیث ہے سنی شیعہ کتابنس کہ اللہ نے اپنی رضا چھپا دیتی ہے اپنی اطاعت دے اندر جو اللہ دا اطاعت گزار ہے اللہ اس سے راضی اطاعت گزار اگر کوئی امیر ہے اللہ راضی اطاعت گزار اگر کوئی فقیر ہے اللہ راضی اس دا مفہوم ہے بڑھتا ہے نافرمان اگر کوئی امیر ہے اللہ راضی نہیں مہربان ہو سکتا توجہ فرمائیں نافرمان اگر کوئی فقیر ہے اللہ راضی نہیں مہربان ہو سکتا ہے اس نے نبی فرمایا اللہ دی رضا چھپی ہوئی ہے اس دی اطاعت دے اللہ رب العزت نے کچھ چیزاں چھپائی ہوئی ہیں سن حکم تلاش کرو اسم اعظم اللہ نے چھپائے شب قدر اللہ نے چھپائی اپنا دوست بھی اللہ نے چھپائے اسم اعظم چھپایا قرآن مجید کے اندر شب قدر اللہ چھپائی ہوئی ہے راتاں دے اندر اپنا دوست اللہ چھپایا ہے نا بندیاں دے اس میں اعظم کا مطلب ایسی دعا ایسا کلمہ ایسا کلام زبان تے جاری ہوئے رحمت خدا دا نزول شروع ہو جائے اس کو آدھے اس میں اعظم میرے آقا دی حدیث ہے اگر تو آدھے اس میں اعظم دی ضرورت ہے تو کسی بوئے تے جان دی لوڑ ہی نہیں اول تو آخر تک سارا قرآن پڑھو جدو سارا پڑھو گے تمہاری زبان تے اس میں اعظم بھی جاری ہو جائے گا دل سے نبی اور آل نبی دی محبت ہوئی تو اثر بھی شروع ہو اسی طرح ایک رات سال سے کی رات ہے جڑی باقی راتاں تو افضل ہے 1000 مہینیاں تو بہتر ہے اللہ رب العزت و رات چھپائی ہوئی ہے سن حکم تلاش کرو اے مہربانی کیتی اپنے نبی دے ذریعے بھی سارا سال ڈھونڈن دی لوڑ کوئی نہ ہے وہ رات ہے ماہ رمضان تے روزے داراں تے مہربانی کیتی اس پہ پہلی امید راتاں بھی سامنے ہیں آخری 10 راتاں چکرات ہے اگر تمہیں حاصل ہو گئی ثواب دی کمی نہ رس توجہ فرما تائی حکم ہے ماہ رمضان دا آخری حصہ جاگ کے گزارو ہو سکتا ہے وہ رات تمہیں حاصل ہو جائے جڑی 1000 مہینیاں تو بہتر اسی طرح اللہ نے اپنا دوست چھپایا ہے نا بندیاں دے اندر
انہاں بندیاں وچ ہی اللہ دے دوست بھی رہندے تا ہی حکم ہے کسی بندے دی توہین نہ کرے ہو سکدے جس دی تسی توہین پہ کر دیو فی الواقع یہی کو اللہ دا دوست ہو۔ اسلام دا سب تو پہلا سبق احترام انسانیت کہ عام لوگاں دا احترام کرو ہو سکتا ہے جیڑا توان چنگا نہ لگدا ہوئے اللہ نو وہ چنگا لگدا رسول اللہ نو وہ چنگا لگدا ہے ہو سکتا ہے جیڑا میں چنگا نہ لگدا ہوئے اللہ نو وہ چنگا لگدا اس دی ایک وجہ خاص اسی بندے باہروں بہنے ہیں اللہ اور اللہ دے رسول باہروں نہیں بہندے اندروں بہندے اسی بندے دے کپڑے جتی گھڑی موبائل گڈی ویکھ کے فیصلہ کرنے میں ان باڑا کیتا اللہ اور اللہ دے رسول باہروں کچھ نہیں ویندے بھاویں رنگ دا کالا ہوئے اندروں چنگا ہوئے موزن بڑھا لیندے بھاویں مزدور ہوئے السلمان من اہل البیت فرمانے اندروں چنگا ہوئے بھاویں آجڑی ہوئے اللہ دے نبی فرمان دے دے ابو ذر تو بعد سچا زمین چاہیا ہی نہیں آسمان میں سایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ اے جتھے میں رہنا اتھے کوئی تیرا دوست بھی ہے میرے تو علاوہ اللہ فرمایا ہے یا اللہ میں ملنا چاہنا آواز قدرت ہے تیرے شہر دی کچی آبادی ٹھٹھیا مکان مرد نہیں مستور ہے وہ میں سارے انہوں پیاری اللہ دے نبی گئے واقعی مکان کچا ٹھٹھیا خدمت گزار کوئی نہیں اس زمانے دی مومنہ بیمار بینائی ختم ہے زبان حرکت بھی کر دیئے تے زبان تے کلمات جاری نے الحمدللہ شکراللہ سبحان اللہ اللہ دے کلیم نبی قریب گئے سلام آکھیا السلام علیکہ یا امت اللہ اے کنیز خدا میرا سلام ہوئے جن دستا کچھ نہیں اس جواب چاکھیا علیکہ السلام یا کلیم اللہ اللہ دا کلیم نبی میرا تیرے تے سلام حضرت موسیٰ حیرانوں کے پہ کچھ دن ملاقات پہ لیے تعارف کوئی نہیں بنائی تیری کوئی نہیں کیویں پتہ لگے میں موسیٰ نبی ہاں اس زمانے دی مومنہ پہ دس دیئے جس اللہ تمہارا میرے بارے دس ہے اس سے اللہ میں تمہارے بارے دس نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سوال کہتا ہے کنیز خدا صحت تیرے کول کوئی نہیں گھر تیرے کول کوئی نہیں بنائی تیرے کول کوئی نہیں خدمت گزار تیرے کول کوئی نہیں پھر بھی تو اللہ دا شکر پہ ادا کرنی ہے کس گل تے شکر پہ ادا کرنی اس زمانے دی صاحبہ ایمان اور عطا کیا ہے اللہ دا نبی ایسے گل تے شکر پہ کرنی ہے جے ہر شے نس دیتی تے او دی نافرمانی بھی تے نہیں نہ پئی اس طرح اللہ نے اپنا راضی ہونا چھپایا ہوا ہے کتھے اپنی اطاعت دے اندر جو اللہ دا اطاعت گزار ہے اللہ اس سے راضی اطاعت گزار اگر کوئی فقیر ہے اللہ راضی اطاعت گزار اگر کوئی امیر ہے اللہ راضی نافرمان اگر کوئی امیر ہے اللہ راضی نہیں مہربان ہو سکتے مہربانی ہور شے ہوندی ہے راضی ناواں ہور شے اکثر بندے بھلیکھا کھا گئے اللہ دیاں مہربانیاں نو دی رضا سمجھتے تے ساری زندگی او دی رضا تلاش کرن دی کوشش نہیں کی جبکہ مہربانی ہور شے راضی ہونا ہور شے تاریخی حقیقت مولا متقیان مولا علی علیہ السلام نے اپنے اللہم مولا نے اپنے قاتل کو شربت پلایا ملعون ازلی عبد الرحمن بن ملجم ضرب مار کے نس گیا بیٹے باپ دے قاتل نو زندہ پکڑ کے باپ دی خدمت چلے توجہ فرما کسی اور دے پتر ہوندے باہر ہی مار چھڑ دے
پیور خبر دیں دے بہت آسی کام مکا چھڑے رہے مولا علی دے بیٹے بہادر بھی آن جوان بھی آن ہاشمی بھی آن غیرت مند بھی آن پھر بھی باپ دے قاتل نو زندہ پکڑ کے باپ دی خدمت کیوں لے مولا علی پترہ دی تربیت کیتی ہوئی آئی مولا علی دے بیٹے جانتے آن پیو موجود ہوئے فیصلے دا حق اولاد لو نہیں آتا بابا ہون دسو حکم فرماؤ جو تسی آکسو ہو سی مولا علی پہلا حکم یہ فرمایا او میرا بیٹا حسن مشربت کرو یہ میں پوچھ سکتا مولا علی جڑا اپنے قاتل نو شربت پلایا یہ راضی نامہ کیتا نہیں یا مہربانی کیتا راضی نہیں ہوئے مہربان ہوئے جنہ بندیاں کو تسی شہرت اقتدار مال دنیا میں دیو اللہ راضی نہیں مہربان ہے او دے راضی ہونا لے کم ہو اس دے سچے نبی فرمایا اس دی رضا چھپی ہوئی ہے اس دی اطاعت دے اندر یا اللہ اسی تیری رضا پہ تلاش کرتے آسے تیرے نبی فرمایا اللہ دی رضا چھپی ہوئی ہے اس دی اطاعت دے اندر یا اللہ پھر تیری اطاعت کیا ہے جس دے اندر تیری رضا پھر آواز قدرت آئے گی میری اطاعت کوئی مشکل چیز نہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس میرے مصطفیٰ نبی دی اطاعت کی تھی اس صرف میرے نبی دی نہیں اس نے اللہ دی اطاعت کی اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے اور اطاعت خدا رضا خدا ہے آسان ترجمہ کرا اللہ پہ آخد ہے اگر تسا من راضی کرنا ہے میرے مصطفیٰ نبی راضی کر لو اگر میرا نبی راضی ہو گیا میں اللہ راضی حضور راضی خدا راضی حضور ناراض خدا ناراض اللہ نے اپنی مرضی دا مرکز و محور اپنے حبیب نو کرا دیا میں بارگاہ رسالت سے گزارش کرا گا یا نبی اللہ میری آواز مدینے جا رہی ہے کیوں جدو میں درود پڑھیا حضور نو پتہ چل گیا جدو میں سلام بھیجیا حضور تک پہنچ گیا جدو میں کلمہ پڑھیا حضور تصدیق کر لئی میں گزارش پہ کرنا یا نبی اللہ تسی تے اللہ دی مرضی ہو تسی راضی ہو اللہ راضی ہوندے تھوڑی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے یا نبی اللہ تسی تے اللہ دی مرضی ہو تھوڑی بھی کوئی مرضی ہے پیغمبر دی حدیث ہاں فاطمہ تو بزر تو منی من رضا فقط رضانی ومن رضانی فقط رضا اللہ فاطمہ میرا حصہ ہے جو میری بیٹی راضی کرے اس من راضی کیتا جو من راضی کرے اس خدا راضی خدائے خوشنودی ہے سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ بطول راضی رسول راضی رسول راضی خدا راضی توجہ فرمائے سیدہ دی رضا مصطفیٰ دی رضا مصطفیٰ دی رضا خدا دی رضا اللہ پہ آخد ہے میرے نبی دی بیٹی راضی کر لو اگر وہ راضی ہوگی میرا نبی راضی میں اللہ راضی یا نبی اللہ تھوڑی بیٹی پردہ نشین نے مردہ دی رسائی ممکن نہیں تو ہم راضی نہیں کر سکے ہن راضی کرنا چاہتے ہیں امت ہوش چاہیے کہ میں راضی کریے پیغمبر فرماتے ہیں گنجائش ہے انا وعلی من نور واحد من اطاع علی فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ علی اور میرا نور ایک کہ جس علی دی اطاعت کی تھی اس میری اطاعت کی تھی جس میری اطاعت کی تھی اس اللہ دی اطاعت کی تھی علی راضی کرو علی راضی میں راضی میرا اللہ یا نبی اللہ امت لیٹ ہو گئی نہ تھوڑا راضی کر سکی نہ تھوڑی بیٹی راضی کر سکی نہ مولا علی راضی کر سکی ہن ہوش دا زمانہ ہے سوشل میڈیا تے اطلاع ہو گئی ہے حضور راضی ہونا ہے تے اللہ راضی ہونا ہے یا نبی اللہ کوئی گنجائش ہے پیغمبر فرمان گے ہاں ہے گنجائش حسن و حسین اور ریحانہ تایا حسن و حسین میری خوشبو نے حسن و حسین راضی کرو اگر اے راضی میں میرا اللہ آل رسول راضی رسول اللہ راضی رسول اللہ راضی اللہ راضی توجہ فرمائیے حسنین رسول اللہ دی مرضی دا
پڑھن والے نے پیار دی نظر سی پڑھیا، سنن والے نے پیار دی صورت سی سنیا۔ پیغمبر نے ایک کندھے تے امام حسن نو بٹھا لیا، ایک کندھے تے امام حسین نو بٹھا لیا، آدھیاں زلفاں امام حسن نو پکڑا دیتیاں، آدھیاں زلفاں امام حسین نو پکڑا دیتیاں۔ پیغمبر زلفاں نہیں پکڑائیاں، امت نو پیغام دیتا ہے میری مرضی دے دو ہی مالک نے، ایک دا نام حسن ہے اور ایک دا نام حسین ہے۔ اور اس منظر نو علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اپنی کتاب تحریر کی کہ حسنین شریفین دوشے پیغمبر تے جدو سوارا صحابہ کرام دی ملاقاتاں ماشاءاللہ دی آوازاں جیسی جیسی معرفت آئی ویسے ویسے سوال آن، جیسے جیسے سوال آن ویسے حضور دے جواب آن۔ کسی آنکھ دیتا یا نبی اللہ بڑے خوبصورت لگ رہے شہزادے، دوست اٹھا لے سونے پہ لگ دیں، آج شجر با ثمر نظر آ رہا ہے، آج سمع رسالت کا شعلہ بلند نظر آ رہا ہے، اٹھا لیا ہے سونے پہ لگ دیں، زلفاں نہ پکڑانیاں، حسنین بچیاں دی عادتوں دی اختلاف کرنا۔ اگر حسن امام اپنے پاسے زلفاں چھکیاں، حسین اپنے پاسے چھکیاں، تسی کدی حل پھرو گے؟ حسن حل مڑو گے حسین ناراض ہوں گے، حسین حل مڑو گے حسن ناراض ہوں گے۔ زلفاں نہ پکڑانیاں، حسنین بچیاں دی عادت اختلاف کرنا۔ پیغمبر فرمایا پہچانو میریاں زلفاں حکومت دے ہاتھ وچ نہیں، امامت دے ہاتھ وچ۔ حکومت سے اختلاف ہے، امامت سے کوئی اختلاف نہیں۔ امامت اختلاف امت دنا نہیں، امامت اتحاد امت دنا۔ دختر پیغمبر نے جو خطبہ مسجد نبوی چ ارشاد فرمایا اس کے اندر تمام واجبات دی وجہ بیان فرمائی کہ نماز کیوں فرض، روزے کیوں فرض، حج کیوں فرض، زکوٰۃ کیوں فرض، صلہ رحمی کیوں فرض، عدل و انصاف کیوں فرض۔ یہ سب بیان کرتے کرتے فرمایا جعل اللہ طاعتنا نظما للملہ و امامتنا امانا من الفرقہ۔ اللہ نے ہماری اطاعت اس لیے فرض کی، ہماری محبت اس لیے فرض کی کہ امت منظم رہے، اور اللہ نے نبوت کے بعد امامت اس لیے فرض کی کہ امت مصطفیٰ فرقوں سے بچ جائے، متحد ہو جائے۔ اگر پیغمبر تو بعد مولا علی نہیں منیا جاتا، مولا علی تو بعد امام حسن نہیں منیا جاتا، امام حسن تو بعد امام حسین نہیں منیا جاتا، تو آج امت مصطفیٰ فرقے نہ ہوں گے۔ یہ فرقے کیوں نہیں؟ عقیدہ امامت کا دور۔ توجہ فرمائیں۔ اب میں جملہ آکھنا چاہنا، امامت اتحاد امت کا نام۔ امامت فروض فرض دی وجہ دختر پیغمبر فرمایا امان من الفرقہ، اللہ اس امت کو فرقہ بندی سے بچانے کے لیے اللہ نے 12 امام بھیجا۔ دلیل دینا چاہنا اپنے تمام سامعین کی توجہ تو بعد، امام 12، فقہ 12 نہیں، فقہ ایک۔ دوجے پاس امام 4، فقہ بھی 4۔ کیوں؟ حکومت بنائے جتنے امام ہونیاں فقہ اللہ بنائے، امام 12 فقہ ایک۔ امام 12 فقہ ایک، امام 12 قول ایک، امام 12 فعل ایک، امام 12 صورت ایک، امام 12 کردار ایک، امام 12 بیان ایک، امام 12 حکم ایک۔ تے 12 امام تو ان میں نہیں ہو بیان دین، جدو اسی 12 ہو کے کٹھے ہیں تسی 12 منن والے منہ وکھرے وکھرے کدے کیتی جاندے ہو؟ یقین کرو اگر عقیدہ امامت مضبوط ہوئے گا تو کوئی اختلاف نہیں ہوئے گا۔ اختلاف دی وجہ ولایت دی کمی ہے، اختلاف دی وجہ امامت دا عقیدہ کمزور ہے۔ یہ ولایت اہل بیت، یہ محبت اہل بیت، یہ امامت اہل بیت اختلاف کے لیے نہیں ہے، یہ اتحاد امت کے لیے۔ آل رسول دی کوئی وکری مرضی نہیں، آل رسول دی وہی مرضی آئی جو رسول اللہ دی مرضی ہے۔ مولا علی دختر پیغمبر، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام مہدی تک کے 12 امام تے دختر پیغمبر آل رسول نے انہاں دی کوئی وکری مرضی نہیں، انہاں دی وہی مرضی ہے جو رسول اللہ دی مرضی ہے۔ اور رسول اللہ دی کوئی وکری مرضی نہیں، رسول اللہ دی وہی مرضی ہے جو اللہ دی مرضی ہے۔
طبقے ترے نے، اللہ رسول اور آل رسول، مرضیاں ترے نہیں، مرضی ایک ہے جو مرضی خدا ہے وہی مرضی مصطفیٰ ہے، جو مرضی مصطفیٰ ہے وہی مرضی آل مصطفیٰ ہے۔ شیطان نے لوگوں نے اس منزل سے گمراہ کیتا، شیطان کے نمائندے نے گمراہ کیتا کہ شاید آل رسول دی مرضی کچھ ہو رہی اور رسول اللہ دی مرضی کچھ ہو رہی۔ بعض لوگوں نے شیطان نے اتنے بھی گمراہ کیتا ہے، شاید اللہ دی مرضی کچھ ہو رہی اور رسول اللہ دی مرضی کچھ ہو رہی۔ اگر مرضیاں جدا جدا سمجھو تو پھر دین تے عمل ہی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بندہ سمجھے اللہ دی اور مرضی ہے اور اللہ دے نبی دی اور مرضی ہے، بندہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ سارا قرآن پڑھو، اللہ نماز دا حکم دیتے ہے، طریقہ نہیں بھیجے۔ یا اللہ جو نماز تیرے واسطے، لائق عبادت تیری ذات، سجدہ تیرے واسطے، جتھے حکم بھیجے آئی یا اتھے تھلے 2 4 17 طریقہ بھی بھیج دیں تو انہیاں رکعتاں جے، آ ٹائم جے، آ طریقہ جے، نہ کوئی بحثاں ہوندیاں، نہ لڑائیاں ہوندیاں، نہ جھگڑے ہوندے۔ جس نماز پڑھنی ہوندی قرآن کھولدا ہو تو حکم پڑھدا، تھلے طریقہ پڑھدا۔ یا اللہ حکم بھیجے آئی، طریقہ کیوں نہیں بھیجیا؟ آواز قدرت آئے گی، طریقہ بھی اگر میں ہی بھیجنا ہی تو مصطفیٰ بھیجن کی ضرورت کیا ہے؟ پھر نماز دا طریقہ ہے کیا؟ میرے نبی دے جسم میں اطہر دی حرکت دا نام نماز۔ حضور کھلو گئے، اللہ نے پسند آیا، فرمایا تیرا کھلونا بڑا پسند ہے، قیام نماز بنائی۔ حضور جھک گئے، فرمایا بڑا پسند ہے، انہوں میری نماز دا رکوع بنائی۔ میرے نبی دی پیشانی زمین تے لگی، فرمایا تیری پیشانی زمین تے لگنی بڑی پسند ہے، انہوں نماز دا سجدہ بنائی۔ جس نبی دا کھلو جانا نماز دا قیام ہو جائے، جس نبی دا جھک جانا نماز دا رکوع ہو جائے، جس نبی دے پیشانی زمین تے لگ جانا نماز دا سجدہ ہو جائے۔ اگر وہی نبی جھک کے حسنین نو دوش تے اٹھائے تو جھکنا معمولی نہ سمجھنا۔ جو مرضی خدا آئی وہی مرضی مصطفیٰ، اور جو حضور دی مرضی آئی وہی انہاں دی آل پاک دی مرضی۔ اگر کوئی سمجھے کہ نہیں آل رسول دی مرضی ہو رہی تا شیعہ بن گئے، نہیں میرے محترم سامعین، شیعہ اس تو نہیں بنے کہ مرضیاں وکھریاں، شیعہ اس تو بنے نہیں نہ 14 دی مرضی ایک ہے۔ سانتے بھلیکا لگ سکتا، غلطی لگ سکتی ہے، سادے آسے، دنیا دار آسے، انپڑھ آسے، اللہ تے نہیں بھلیکا لگتا۔ اللہ علیمن بذات صدور ہے، اللہ دلوں دے بھید بھی جان دے۔ کسی بندے امام حسن مجتبیٰ سے سوال کیتا بھی اللہ دی شان بیان کرو، توجہ فرما دو، اور نال ہو سکے جناب مختصر بیان کرے۔ امام مجتبیٰ نے اللہ دی شان انج بیان کی تھی، سمندر نکوزے بند کر دی۔ امام مجتبیٰ فرماندے ہیں جے تو میں تو اللہ دی شان سننے تے پھر سن، اللہ احسان دا مالک بولیے تے کلام سن دے، چپ رویے تے نیت جان دے۔ اللہ تے دلوں دے پید جاندا، سان تے بھلیکا لگ سکدا ہے، اس اللہ کو بھلیکا نہیں لگدا۔ اگر نبی اور آل نبی دیاں مرضیاں جدا ہوندیاں، اللہ کو بھلیکا نہیں لگدا۔ اس اللہ جدوں درود بھیجیا صرف مصطفیٰ تے نہیں، اودی آل تے بھیج کے سن دسیا جویں میں مصطفیٰ پیارا ہے اونی اودی آل پیارا ہے۔ العظمت للہ، آل رسول دی مرضی وہی آئی جو رسول اللہ دی مرضی، اور نبی اور آل نبی اللہ نہیں، اللہ دے بندے۔ کسی شیعہ دا عقیدہ نہیں کہ نبی اور آل نبی اللہ، کیوں؟ اس واسطے کہ ہر شیعہ حضور دی عبدیت دی گواہی پہلے دین دے، رسالت دی گواہی بعد اس۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ صلوات پڑھ لو بابا۔ نبی اور آل نبی اللہ نہیں، اللہ دے بندے، لیکن یہ اللہ دے عام بندے نے، یہ اللہ دے وہ پیارے بندے نے۔ اگر کسی نہ راضی ہو جان تو اللہ انہاں دی وجہ تو راضی ہو جاندے، اگر کسی نہ ناراض ہو جان تو اللہ انہاں دی وجہ تو ناراض۔ نبی اور آل نبی اگر کوئی راضی کر لوے اس تے اللہ راضی، لیکن نبی اور آل نبی راضی کرنا کیوں؟
توجہ کرو، نبی اور آل نبی اللہ دے بندے ضرور نے لیکن دنیا دار نہیں۔ دنیا دار بندے راضی کرن دا طریقہ اور ہے، نبی اور آل نبی راضی کرن دا طریقہ اور۔ توجہ میں کرو، دنیا دار بندے راضی کرن دا طریقہ اور ہے، نبی اور آل نبی راضی کرن دا طریقہ اور۔ اچھا دنیا دار بندہ جن دو ضلع بائی نیم تے بائی فیس جانتے ہوں ہوئے دنیا دار، اس پنن وال شہر نال ناراض ہو جائے، ان کے میں راضی کرنا؟ میں طریقہ دسنا، گلہ نہ راضی ہو جاتے جی گل کرنے دا چاہ جو با الیکشن آ جائے وہ اشتہار لگے ہوں تو گل کر سکتے ہو، اس نے آپ پڑھا لیے وہ سارے شہر اکٹھ کر لے، ووٹ پرا نہیں دینے، ووٹ تے دینے، گل ہی کی تھی لو اے ہون کنڈی پر نہیں ہویا پھر دیوستان یا نہ دیوستان یہ راضی ہویا پھر۔ یہ مطلب ہے جنہیں ووٹاں نال بنا وہ گلاں نال راضی ہوندے، جنہاں اللہ نبی ایمان بنائے وہ گلاں نال راضی نہیں ہوندے، کم انہاں دی مرضی دے کریے تاں راضی ہوندے، تو جے کم انہاں دی مرضی دے نہ کریے تے راضی نہیں۔ دا ہون لانا چاہیے جن لگدا نہ حضور نو دا لگدا ہے، نہ انہاں دی آل پاک نو دا لگدا ہے، نہ اللہ نو دا لگدا ہے، نہ اپنے آپ نو دا۔ کہ دا دی تعریف ہوندی ہے فائدہ حاصل کرنا تے اگلے نو پتہ نہ لگن دینا۔ توجہ فرما کہ بندہ نہ اپنے آپ پہ دا لا سکتا ہے، ان بھی پتہ ہوندا ہے، اللہ نو بھی پتہ ہوندا ہے، نبی پاک نو بھی پتہ ہوندا ہے تے انہاں دی آل پاک نو بھی پتہ۔ سنی شیعہ علماء نے اور زیادہ اہل سنت نے اس واقعے کو تحریر کی ہے کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، توجہ فرمائیے، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ختم ہوئی، حضور نے رخ انور پھیریا، اپنے اصحاب والے پاسے ویکھ کے فرماندے کہ میرے تو پہلے رکوع نہ جایا کرو، میرے تو پہلے سجدے نہ جایا کرو، میرے تو پہلے سر سجدے چنا چاہیا کرو، جماعت کا حکم بھی یہی، توجہ فرما۔ سارے غلطی نہ کر دے، کسی کدے کو غلطی ہوتی ہے، لیکن حضور گل سچ اس کو کی اس دی لاد بھی نہ ہوئے تو وہ دی اصلاح بھی ہو۔ سان بھی یہی ہوگا، میں کسی دی اصلاح کرنی ہوئے پہلے وہ دی عزت کا خیال رکھو پھر وہ دی اصلاح کرو۔ حضور سچی گل کی تھی میں میرے تو پہلے رکوع نہ جایا کرو، میرے تو پہلے سجدے چ نہ جایا کرو، میرے تو پہلے سر سجدے چ نہ جایا کرو۔ کسی پوچھا یا رسول اللہ شکایت کیا لائی؟ توجہ فرمائی، حضور فرما دیں میں شکایتاں تے عمل کردا ہی نہیں، میں گل وہ کرنا جڑی اکھاں نال ویکھاں اپنے کاناں نال سنا، سنی سنائی میں اگا کردا ہی نہیں۔ انہاں کہ جی شکایتاں تے عمل نہ کر دے تسی تے اگا نہ ہوندے، تہاڈا منہ بھی اگا نہیں ہوندا، تو ہن تھانوں کیویں پتہ لگا کون پہلے اٹھ گیا تے کون پہلے سجدے ٹر گیا؟ فرمایا ہوش نہ رہے، جویں میں اگوں نہ ہونجے میں پچھوں بھی اگر میری نظروں کے سامنے پردے ہوندے تو اللہ من عالمین دی رحمت بنا کے کیوں گیا؟ حضور دی 3 حدیثاں، پہلی حدیث جس دے سامنے میرا نام لیا جائے اگر وہ میرا نام سن کے درود نہ پڑے حضور فرماتے ہیں فقط جفانی، اس میرے تے ظلم کی تھا۔ دوسرا حضور فرماتے ہیں جڑا شخص مکے حج واسطے آوے اور مدینے میری زیارت واسطے نہ آوے فقط جفانی، اس میرے تے ظلم کی تھا۔ تیجا حضور فرماتے ہیں جس شخص نے مدینے آ کے منظارہ قبری بعد وفاتی کانما زارنی فی حیاتی، جس مدینے آ کے میری قبر دیکھی خبردار قبر سمجھ کے مدینے نہ آوے، اس میں ویکھی ہے تے میں ان ویکھی۔ جویں امام فرماتے ہیں اس حدیث دے مصداق اسی 14 جو بھی ہماری قبروں پہ جاتے ہیں وہ قبریں سمجھ کے نہ آئیں، وہ ہماری خدمت میں حاضری سمجھ کے آئیں۔
جڑے نجف جاندے نے قبر مولا علی نہیں ویندے، مولا علی دی بارگاہ جاندے۔ جڑے کربلا جاندے نے امام حسین دی قبر نہیں ویندے، امام حسین دی بارگاہ جاندے۔ جڑے مشہد جاندے نے مولا رضا دی بارگاہ جاندے۔ خبر ایک فلسفہ سمجھان واسطے، حقیقت بارگاہ امامت و رسالت چ حاضری ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اگر وہ درود نہ پڑھے اس میرے تے ظلم کیا۔ اس کا مطلب کی کہ جتھے درود پڑھیا جاتا ہے، جتھے حضور دا نام لیا جاتا ہے، حضور نو پتہ لگ جاتا ہے کہیں درود پڑھیا ہے تے کہیں نہیں پڑھیا۔ حضور فرماتے ہیں مکے آوے اور مدینے نہ آوے اس ظلم کیتا ہے، مطلب ہے مکے آن والےاں دا حضور نو پتہ لگدا ہے مکے کون رہ گیا، مدینے کون آیا اور کون نہیں آیا۔ اے دا مطلب ہے درود پڑھیے حضور نو پتہ لگدا ہے، مکے جائیے مدینے نہ جائیے حضور نو پتہ لگدا ہے، کلمہ پڑھیے حضور نو پتہ لگدا ہے، درود پڑھنا ہے دی حاضری بارگاہ رسالت چ لگدی ہے۔ ارمان اس گل دے نبی تیرا میرا درود تے سن لوے تھی دے وین نہ جڑی قبر تے متھا رکھ کے آندی ہے یا ابت صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سد علیہ یا بابا تھوڑے تو بعد وہ مصیبت آئیاں اگر دنہ تھے ہوندیاں سیاہ راتاں چ بدل اگر وہ مصیبتاں پہاڑاں تھے ہوندیاں ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ سادات رضا مومنین کرام اللہ تو مدینے لے جائے اکھی تھک جاندیاں نہیں لبدی قبر دختر پیغام اجرکم اللہ سوائے غم اہل بیت دنیا دا کوئی غم نہیں۔ ہزاراں چراغ پہ چلدے نے مسجد نبوی کوئی چراغ نہ قبر رسول تے دسدا ہے نہ قبر بطول تے دسدا ہے۔ وہ پیو خوش نہیں ہوندے جنہاں دیاں دھیاں ہو جاندیاں۔ جڑے مومنین حج سے جاندے ہیں ایک خاص حسرت لے کے جاندے ہیں جدو مدینے جاساں میں بی بی دی قبر دا سلام کرساں۔ کسی نال ماں گئی ہوندی ہے، کسی نال بہن ہوندی ہے، کسی نال بیوی ہوندی ہے، کسی نال بیٹی ہوندی ہے۔ اے عورتاں میں مجلس بی بی دے مصائب سندیاں رہندیاں تے اے بھی ایک حسرت لے کے جاندیاں جدو مدینے جاساں بی بی نو دے پتراں دا پرساں دیساں۔ لیکن ارمان ہے عورتاں جنت الوقی نہیں جان دیندے، مرد جاندے، عورتاں روک دیتا جاندہ ہے، دروازے تے پہراں دیاں مرد اندر جاندے، 2 گھنٹے دا ٹائم ہوندہ ہے صبح 1 گھنٹہ اثر دا کہ جڑا ٹائم لبدا ہے وہ سارا ٹائم مرد اتھے ہی گزارتے ہیں، چلوتے راندے زیارت پڑھتے راندے سوچتے راندے ایڈا ظلم تے نہ کرنا تھی نبی دی قبر تے ایڈا ظلم کیتے قبر دا نشان ہی مٹا چاہیے۔ اے پھر جدو واپس ولدے نا جی میں منظر لٹھ ہویا پیا دسنا میں کئی دفعہ الحمدللہ مدینے گیا اے واپس جدو مرد ہوندے نا تے عورتاں انتظار چھوندیاں تو اپنے اپنے مرداں تے سوال کردیاں گئے جی آؤ کچھ ڈٹھے تے مرد دستے نہیں پتہ لگدا ہونا چو پتر دی قبر کیڑی ہے۔ نہیں پتہ لگدا ہونا چو پتر دی قبر کیڑی ہے ہونا چو ماں دی قبر کیڑی۔ تو پتھر سراندی تے پواندی ہون تے وہ دلیل ہے بھی مستور دی قبر ہے، ایک پتھر ہوئے تے دلیل ہے کسی ماں دی قبر ہے۔ غریب تو غریب بندے دی قبر بھی ہوئے کوئی جا کے اس تے حال نہیں ہوتا تو کسی گل دے ساری کائنات دے وارث نبی دی دھی دی قبر ہے کیوں ہوندا جو قبر دا نشان بچاں دا۔ سن 1994 دی گل ہے میں جدو حج تے گیا اتھے مدینے ایک خبر سنی کہ مدینے دا کوئی سید مدینے چوں انگلینڈ چلا گیا اتھے جا کے اس نے عالمی کورٹ وچ کیس کر دیتا۔ اسی ساری دنیا دے سید اور سیدزادیاں اولاد رسول قرآن و حدیث دی روح نال جتنیاں زمیناں رسول اللہ دیاں مدینے چ نے وہ سن واپس کیتیاں جان یہ وہ دے کیس دا متن ہے۔ ان کے سے پوچھیا پہ تو کیس کیوں کیتا ہے کلہ تو تے وارث نہیں اگر تسی سارے سید تقسیم بھی کرو تو دوانتے کہ کہیں جگہ نہیں ہونی تو پھر تو ایک کیس کیوں کیتا ہے پھر سانو زمین رسول اللہ دی واپس کیتی جائے اسی اولاد رسول اس سید رو کے آتا دعا کر فیصلہ ساڑھے حق کے جو ہوئے اسی اپنی دادی دی قبر تے بڑھتے اور اسی انہاں دسی ہے جگہ ساڑھی اپنی آئے جتے قبر زہرہ
اللہ اکبر اتنا روندے ہاں بابا دی وفات تو بعد دن بھی روندے ہاں رات بھی روندے ہاں اور جدو روندے ہاں درو دیوار ہلدے ہاں ستے ہوئے بندے اٹھ باندے ہاں چارہ کھاندے کھاندے حیوان رک جاندے ہیں پانی پیتے پیتے جانور منہ پیچھے کر لیتے ہیں لوگ زندگی تو تنگ ہو جاتے ہیں کئی دنوں تو بعد اس گل متوجہ ہوئے انہاں ٹائم تھی نبی دی روندے وین کر دیں کی وین کر دے اس نہیں وین کر دے اس نے بابا انہاں کلمہ پڑھائی اجے تیری قبر دی مٹی دا رنگ ترتی تیری دی دا ہاتھ پاسے تھا بابا میں کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکتی بابا میں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی کچھ لوگ مولا علی دی خدمت چاہے علی اگے نہیں پتہ لگا ہن پتہ لگے زہرا عام مستور نہیں روح کائنات ہے جدو کائنات دی روح ازردہ ہوندی ہر بندہ زندگی تو تنگ ہو جاتا ہے یا علی اسی کافی دنوں تو بعد متوجہ ہوئے ہیں انہاں ٹائم وچ ماں حسن حسین دی ہوندے محنت کرنا ہے انہاں نو آکھو ٹائم بنانا ہے یا دن رو یا راتی رو مولا علی انہیں پیغام آکے گھر دیتا دختر پیغمبر پیغام سن کے رو پہ تے جڑا جواب دیتا نے فرمانے یا علی انہاں دسو میں چوکھا کوئی نہیں جانا میں تھوڑے جے دنہ دی مہمان ہر نماز بعد پھر یہ دعا ہوندی اللہم اجل وفاتی او میرا اللہ میرے ساتھ مقام میں تھک پئیاں جس ماں دی عمر 18 سال جدے کول حسن حسین جے پترون زینب کلثوم جیاں دھیون علی جا سر تاج ہوئے او دے تے بختاں تے وسرن دا زمانہ ہوندا ہے اللہ جانے کیڑی دکھی آئی دی نبی دی جڑی نماز تو بعد بھی آتی ہے یو میرا اللہ میرے ساں مقام میں تھک پئی اللہ اکبر دو دھیاں اس کائنات جو گزریاں جنہاں رون تو منع کیتا گیا ایک دھی نبی دین منع کیتا گیا ایک دھی امام حسین دین منع کیتا گیا فرق ہے دھی نبی دین منع کرن واسطے التماس ہویا دھی حسین دین منع کرن واسطے کسے منت نہیں کیتی شمر تماچے والے نگے نگے ہاتھ بن گیا دینا مار میرا بابا مظلوم ہے اب دیو دے سامنے دیا نہیں مریدا کربلا تو لے کے شام تائیں امام حسین دی چھوٹی بیٹی کوئی دردہ نہ رو دی آئی اس سنن والے ایک دوجے نال دے آنے انج لگدا ہے بچی موقع دی گواہ ہے انج لگدا ہے دے سامنے دا بابا گستاخ ہے انج لگدا ہے دے سامنے دے بھرا مرید ہے اس ظالم آپس ایک پروگرام بنایا اس بچی دا رونا بند کرو اگر انج دربار یزید تک روندی گئی انقلاب آ جاسی بغاوت ہو جاسی اس بچی دا رونا بند کرو ظالمہ دن کیویں بند کریے کدی بھرا دی جھولی چوندی ہے کدی ماں کو روندی ہے کدی پھوپھیاں کو روندی ہے وڈیاں روندیاں بچی رو پوندی ہے وہ چپ کر جاندیاں بچی چپ نہیں کردی ظالمہ پروگرام بنایا بچی نہ لے تو اٹھتے سوار کرو کسے نگران دی ڈیوٹی نہ معاف کرے جنہاں اٹھا تے پلان کوئی نہ اللہ جانے کیویں سوار کرا ایک نگران دی ڈیوٹی آئی تازیانہ دے ہتھے چاہیے علیحدہ اٹھتے حسین دی دین سوار کرایا تے تازیانہ حواس لہرا کے پیاکھ دے ہن رنی تے ظلم کرے سا چاچے غازی دے بازو یاد آئے دل چرونی رہی اکبر بھیرا دی مرسی یاد آئیے دل چرونی رہی بابے دیا ضربہ دل چرونی رہی اسگر دا دیر یاد آیا رونا بس چلی ریا اچھے اچھے وین کر گیا دی آئیو وحدے دریا دی مانتے تسا کس کیا پھر رسی کھل گئی حسین دی دی اٹھ دی کن تو زمین آلے پاسے جھگ گئی حسین دی ساکھا نیدہ زمین جو رک گئی بی بی کلثوم دی نظر پہ یہ تڑپ کیا دیئے بہن زینب بہن اجڑ گئی ہے بھیرا دی نشانی نظر نہیں پہ ہو دی بی بی زینب نے ڈٹھائی اٹھ دی کانڈ سالی ہے یہ فرمایا کافلے آلے آؤ کافلہ روکو میرا بچہ جڑ گئی ہے ظالم آدن منزل کوئی نہیں بچے اگے بھی جڑتے رہے اسرار نے کیتا فرمایا کہ پتر جڑتے رہے نون دی جڑ پئی ساڑی غیرت مسئلہ بچی پنجا امامہ دی رشتہ دار ہے علی دی پوتری ہے حسن دی بھتری ہے حسین دی دی ہے سجاد دی بہن باقر دی پوپی ہے کافلہ روکو ظالم آدن منزل کوئی نہیں کافلہ نہ رک سے بی بی زینب فرما دینا اچھا میں کوئی مجبورا
بی بی فرمانے ہیں وانو من پہچانو میں کونا اٹھ گوڑیاں لاگیا دلو دعا کھیری جدو شرابی دا دربار سن کربلا حکم کروا مر جائیے قدم نہ چاہیے قافلہ رکیا ہے زجر ابن قیس گھوڑا دوڑا ہے سجادہ دن ظالم تو نہ جا میری بہن شمر دے تماچے تو ڈری ہوئی ہے بچی دی حالت کیڑی آئی کدی ٹپے تے چڑھ دی آئی کدی ٹپے تو لہ دی آئی کدی نجف در مو کر گیا دیا دادا یعنی کلی رہ گئی کدی کربلال مو کر گیا دیا بابا وہ پھپیاں شام ڈر گئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ خدایا مجلس اعلیٰ قبول منظور فرما حاضرین دے حوائج شریعہ پورے فرما علم و عمل دی توفیق عطا فرما بیماران شفاعت